فیض صاحب خوش آمدید پروگرام میں. کامران صاحب نے ایک بریف اپ دیا ہے, پاکستان کے رول کو ڈسکس کیا ہے. اب پبلکلی بھی ٹرمپ نیتن یاہو اور لیبنان کے معاملات کے اوپر ریویو کر رہے ہیں اسے. امریکہ میں کیا رائے پائی جا رہی ہے؟ کیا اسے سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ واقعی ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور وے فارورڈ پیس ڈیل ہے, یا ابھی بھی ifs اینڈ بٹس اور چونکہ چنانچہ ہے؟ جامع صاحب بہت بہت شکریہ. چونکہ آپ اکثر اپنی ہندی بہت فخر سے بولتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, تو ایک جو لفظ ہے چمتکار جسے کہتے ہیں, جی رائٹ, ہاں جی. تو یہ تو یہاں پر واشنگٹن میں چمتکار ہو گیا, بلکہ پوری اچھا دنیا میں آج اچھا اچھا جس اچھا جس انداز سے صحیح. ٹرمپ صاحب جو معجزہ کہتے ہیں غالباً, رائٹ, چمتکار, جی چمتکار کو ایسی ہم ایک میریکل کہیں گے, معجزہ کہیں گے. اسی معنی میں, ہاں. تو بڑی مطلب ایک عرصے بعد اس طرح کی بات اسرائیل کے بارے میں اور ایک ایران کے بارے میں جو آج باتیں انہوں نے فرانس میں بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے کہی ہیں, وہ دیکھیے یہ ایک بات ہم یاد رکھیں, ٹرمپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں, اور کچھ لوگوں نے تو مطلب ذہنی کیفیت کے بارے میں بھی بہت سی رائے استعمال کی. لیکن دیکھیے ایک شخص جو اتنا کامیاب شخص ہے وہ بڑا ہی ایک ہنجڈ ہوتا ہے, جو ہم کہتے ہیں انہنجڈ ہے کامنٹس وغیرہ. لیکن آج ان کا یہ کہنا جو ہے نا, یہ بہت ہی یہاں جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے امریکہ کی اور پوری جو یہاں داخلی صورتحال ہے اس سے 100% لنکڈ ہے. یہ باتیں انہوں نے ایسی ویکیوم میں نہیں کہہ دی سب کے سامنے. ان کا آج تاریخ کا پہلا امریکی صدر ہے. یہ وہ امریکی صدر ہے جس کو یہاں پر ایک بہت ہی ایک ہاکش پرو اسرائیل, ایکچولی ایک جوش اینکر ہیں, مارک لیوین, بہت مشہور, ملینز اینڈ ملینز آف ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ جھپی لگا کر ان سے کہا تھا کہ ہی از دا فرسٹ جوش پریزیڈنٹ ان دا وائٹ ہاؤس, یہ انہوں نے کہا تھا. اور آج وہی فرسٹ کوٹ اینڈ کوٹ جوش پریزیڈنٹ جس نے اسرائیل کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, وہ کبھی ایسی کسی بھی صدر نے اس طرح سے کھل کے کبھی باتیں نہیں کی, اور وہی باتیں کی جو ہم آپ سب کے دماغ پر ہیں, ذہن پر ہیں, اور ہم وہی کہنا چاہتے تھے. آج جو انہوں نے باقاعدہ یہ تسلیم کیا کہ ایران جو اسرائیل جو ہے جس طرح کی جینوسائڈ کر رہا ہے لبنان میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن, کہ اصل یہ جو ساری باتیں کی ہیں وہ ان کی داخلی جو سپورٹ ہے اور داخلی جو داخلی معاملات پر کی نقص پر جو ان کا ہاتھ ہے اس کو دیکھ کر ہی یہ باتیں کہی ہیں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی عوام اس جنگ کے بہت خلاف ہیں, رہے ہیں اور رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بہت سی حلقوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں پروگرام سے بھی کہ دیکھیے ہونا یہی ہے کہ چونکہ نومبر میں جو الیکشنز ہیں تو صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ اتنا وقت ہوگا ان کے پاس کہ وہ چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں اپنے مقاصد وہاں ایران کے ساتھ حاصل کر کے. تو آج وہی آپ نے بات دیکھی کہ اس وقت پوری کوشش ان کی یہی ہے کہ جو اسرائیل کی جو عدم مقبولیت ہے اس ملک میں اور جو خصوصاً نوجوانوں میں, تو اس کو کیپٹلائز کیا جائے اور برملا ان باتوں کا اظہار کیا جائے. فیض صاحب یہ جمعے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نیتن یاہو کی تقریر بھی آتی ہے کل, پھر ان کا جو سابق وزیر اعظم تھا اس کی تقریر بھی آتی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وزیر خزانہ, وہ سب پبلکلی آ کے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا معاہدہ ہے, ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے. اور پھر بفر زون قائم کیا لبنان میں یا سیریا میں, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن آج پبلکلی اس طرح ٹرمپ نے اس لیبنان وار کے اوپر نیتن یاہو کو سنائی, سرزنش کی, اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا ٹرمپ انہیں جمعے تک روک پائیں گے کسی بھی ہاسٹیلٹی سے کہ بات نہ بگڑے اور ایران جواب نہ دے, یا ابھی بھی خدشہ ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جامع ظاہر ہے چونکہ اسرائیل ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر اس نے کاروائیاں کی ہیں, تو اس بات کا تو ہمیشہ خدشہ رہے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن آج جو باتیں کی ہیں ٹرمپ نے, میرا خیال ہے اس کے بعد ایک واضح بہت اسٹرانگ لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں. اور اگر مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کی جو ڈپینڈنس ہے اس وقت خود ٹرمپ پر ذاتی حیثیت میں, اس کی بنیاد پر اسرائیل کی موجودہ لیڈرشپ یا کوئی اور ایسا صاحب اختیار شخص وہاں پر ایسی کوئی کارروائی اب کرے گا. اور خود جو اب اس وقت جو گراؤنڈ سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ وہاں پر کاروائیاں مکمل طور پر روک دی گئی. یعنی ابھی فوج تو صدرن لبنان میں موجود ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو
میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد وہ خدشہ پوری طرح تو ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی جو شدت میں بہت کمی آ گئی ہے۔ اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس وقت جو ان کی جو ریلیشن شپ ہے دونوں کی، ذاتی ریلیشن شپ اور خود اسرائیل اور امریکہ کی، دیکھیے اسرائیل باوجود اس کے کہ ایک جو اردو میں ہم لوگ ایک ایکسپریشن یوز کرتے ہیں منہ زور گھوڑا، تو وہ باوجود اس کے اس رویے کے ان کی پوری طرح سے جو ایک ڈپینڈنس جسے میں نے کہا کہ، اور جو ان کے جو معاملات ہیں آپس میں، وہ ان کے بغیر امریکہ کی مدد کے بغیر وہ ایک منٹ بھی، اور خود یہ کہا انہوں نے، ٹرمپ نے خود اس کا کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو اسرائیل جو ہے کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات، میں ایک بات یہ تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کامران نے بھی وہ بات کی کہ دیکھیے وہ جو پیسوں کی بات ہے، اس میں دو باتیں ہیں جس میں ہم کو فرق سمجھنا چاہیے، اور ظاہر ہے سمجھتے ہیں لوگ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں، جی جو جیسے کہ $100 بلین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ پیسے، اور پھر دوسری جسے ریپریشنز یا کمپنسیشن کہا جاتا ہے، وہ ایک دو مختلف معاملات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو وہ کمپنسیشن دیا جائے گا کسی بھی صورت میں، کیونکہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ اپنی شکست تسلیم کرے گا کہ ہاں ہم نے یہ شکست تسلیم کی ہے اور ہم اپنی غلطیوں کا معاوضہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خود جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بھی اتنا زبردست ایک ہیومنگس اماؤنٹ ہے، $100 بلین اور مور ایون۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں، پھر جو آپ ان کی جو آزادانہ تجارت شروع ہو جائے گی، نمبر 2، نمبر 3، جو مزید جو سینکشنز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوں گی۔ تو خود ہر لحاظ سے اگر وہ وار کمپنسیشن ان کو نہیں بھی ملتا، تو اس کے باوجود بھی ایران کے پاس اتنے زبردست معاشی ٹھیک ہے مواقع ان کے لیے پیدا ٹھیک ہوں گے کہ وہ یہ صحیح کہہ اس رہے ہیں کی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں رہے ٹھیک گی۔